بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 166 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم ومن اشہر ما احتج سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق نمبر 165 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران کچھ مسائل کو ہم نے زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی جن کا تعلق ولایت سے تھا، جن میں سب سے پہلا مسئلہ تھا باکرہ اور سیبہ کے درمیان فرق، یعنی ولایت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے باکرہ اور سیبہ میں فرق ہے۔ یعنی فرق بیان کیا تھا امام داؤ ظاہری نے کہ باکرہ اگر ہوگی تو اس پہ تو ولایت حاصل ہے، اس کے اقرباء کو، اس کے والدین کو، اس کے خاندان والوں کو، لیکن سیبہ کے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ فرق بیان کیا تھا۔ ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ کا ایک اور مزید قول ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا تھا۔ اور ایسے ہی یہ جو فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ ولایت حاصل ہوگی عورت کے اوپر یا اس کی نکاح کی ولایت حاصل نہیں ہوگی، یا نکاح کے لیے ولایت کا ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے، اس میں جو فقہاء کا اختلاف ہے اس اختلاف کا سبب بھی پچھلے سبق میں ہم جان چکے ہیں۔ ایسے ہی فریقین کے دلائل پر ہم نے بات شروع کی تھی پچھلے سبق میں، اور آج بھی انشاءاللہ اسی قسم کے دلائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم ان فقہاء کی دلیل بیان کریں گے جو کہتے ہیں کہ ولایت شرط ہے، یعنی جن فقہاء کے نزدیک پیچھے اختلاف ہم نے پڑھا تھا جو کہتے ہیں کہ جی ولایت شرط ہے نکاح کے لیے، تو ان کی دلیل پڑھیں گے، اور ایسے ہی ان فقہاء کے دلائل بھی دیکھیں گے جو کہتے ہیں کہ ولایت شرط نہیں ہے۔ تو دونوں قسم کے فقہاء کے دلائل آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ مصنف نے بڑی تفصیل کے ساتھ دونوں فریقین کے دلائل کو بیان کیا ہے۔ تو دیکھیے گا آج کی ہماری عبارت ہے وَمِنْ أَشْهَرِ مَا احْتَجَّ بِهِ هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَحَادِيثِ، جن احادیث سے یہ علماء استدلال کرتے ہیں، ما رواہ، ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے جس کو امام زہری نے عروہ سے روایت کیا ہے، عن عائشہ، اور حضرت عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ والی روایت بڑی مشہور ہے ان کی دلیل کے طور پر کہ وہ فقہاء جو کہتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ لازمی چیز ہے، نکاح کے لیے شرط ہے، تو ان کی سب سے زیادہ بڑی دلیل اور قوی دلیل یہ حضرت عائشہ حضرت عروہ سے جو مروی روایت ہے امام زہری کے روایت سے، یہ والی جو حدیث ہے یہ ان کی مشہور دلیل ہے۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، کہ کوئی بھی عورت جو نکاح کر لے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحھا باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے، ثلاث مرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنکاحھا باطل باطل باطل، یہ باطل کا لفظ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہوگا، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب اسے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جی دیکھیں اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ نکاح باطل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی شرط ہے، یہ ولایت کا ہونا نکاح کے لیے لازمی چیز ہے۔ وَإِن دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، اور اگر اس عورت کے ساتھ جماع کر لیا تو اس کے لیے مہر بھی لازم ہو جائے گا، بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، کیونکہ اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس عورت سے استفادہ کر لیا گیا ہے، اس لیے اس عورت کے لیے مہر لازم ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس صورت میں نکاح ہوا بغیر اجازت کے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اور پھر جماع کر لیا تو پھر اس عورت کے لیے مہر لازم ہو جائے گا۔ فَإِنِ اشْتَجَرُوا، اور اگر اختلاف واقع ہو جائے تو فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَّن لَّا وَلِيَّ لَهُ، تو سلطان جو ہے، بادشاہ یا حاکم وقت جو ہے، وہ ولی ہوگا اس عورت کے لیے مَن لَّا وَلِيَّ لَهُ، جس کا کوئی بھی ولی نہیں ہے۔
خرجہ ترمذی وقال فیہ حدیث حسن، تو اس کو امام ترمذی نے تخریج کیا ہے اس والی روایت کو، وقال فیہ حدیث حسن، اور امام ترمذی نے اس کے بارے میں حدیث حسن کا کہا ہے، اس کو درجہ دیا ہے کہ یہ حدیث ہے اور حسن ہے۔ تو اب دیکھیں اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث حسن بھی ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، اور اس میں اللہ کے رسول نے نکاح کو باطل قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوگا، ولی کی اجازت کا ہونا لازمی چیز ہے اور شرط ہے۔ تو آگے دیکھیں، وَأَمَّا مَنِ احْتَجَّ بِهِ مَن لَّمْ يَشْتَرِطِ الْوِلَایَةَ مِنَ الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ جی ولایت شرط نہیں ہے، وہ کتاب اور سنت سے ان کا احتجاج ہے، وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ والی آیت مبارکہ ان فقہا کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ ولایت شرط نہیں ہے۔ قالو، یہ فقہا کہتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فی ما فعلنا فی انفسہن، ان عورتوں کے بارے میں جو وہ اپنے بارے میں کریں، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اگر وہ معروف طریقے سے کہیں پر اپنا نکاح کرتی ہیں تو پھر جو اس کے اولیاء ہیں ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قالوا، فقہا کہتے ہیں کہ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَصَرُّفِهَا فِي الْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهَا، کہ یہ دلیل ہے کہ وہ عورت عقد نکاح میں خود ہی تصرف کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ عقد نکاح کے معاملے میں خود ہی تصرف کر سکتی ہے، وہ خود مختار ہے اس بارے میں کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ اس چیز کو ثابت کرنے میں یہ آیت مبارکہ دلیل بنتی ہے۔ قالو، یہی فقہا کہتے ہیں، وقد اضاف الیہن فی غیر ما آیت من الکتاب الفعل، یعنی نکاح والا فعل جو ہے اس کی اس آیت کے علاوہ کہیں بھی نسبت کی گئی ہے تو وہ عورت کی طرف ہی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں جہاں بھی نکاح کو منسوب کیا گیا ہے تو وہ عورت کے صیغے کے ساتھ کیا گیا ہے، مؤنث کے صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور عورت کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، تو ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جی وہ نکاح اپنا خود ہی کر سکتی ہے۔ جیسے فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان ينكحن ازواجهن، اب دیکھیں ان ينكحن مؤنث کا صیغہ ہے، نکاح کرنے کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے۔ وقال، ایسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں پر بھی دیکھیں نکاح کی نسبت جو ہے وہ عورت کی طرف کی گئی، مؤنث کا صیغہ تنکیہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ فقہا کہتے ہیں کہ دیکھیں اس والی آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اور ایسے ہی قرآن مجید میں جہاں بھی نکاح کی نسبت کی گئی ہے وہ عورت کی طرف کی گئی ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود ہی کر سکتی ہے، لہٰذا ولی کی جو اجازت ہے وہ شرط نہیں ہے۔ وَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ، اب یہ پہلی دلیل جو تھی یہ تو قرآن مجید سے تھی، اب سنت سے دلیل دے رہے ہیں۔ فَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابن عباس المتفق علی صحتہ، حدیث ابن عباس والی حدیث ہے اسے دلیل پکڑتے ہیں جو کہ متفق ہے اور محدثین کا اس کی صحت پر اتفاق ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ قولہ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الأیم احق بنفسها من ولیها والبکر تستعمر فی نفسها واذنها سماطها، کہ جو بیوہ عورت ہے، الأیم بیوہ عورت جو ہے، احق بنفسها من ولیها، وہ ولی سے زیادہ اپنا اختیار رکھتی ہے، یعنی اپنے اوپر اس کا زیادہ اختیار ہے ولی کی نسبت۔ والبکر تستعمر فی نفسها، اور جو باکرہ ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اور اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہوگی، یعنی اگر وہ باکرہ ہے اور اسے اجازت طلب کی گئی اور وہ خاموش رہی تو وہ اس کی اجازت تسلیم کی جائے گی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اییم جو ہے اس کے اپنے اوپر زیادہ اختیار ہے، ولی کا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، ولی کی اجازت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ وَبِهَذَا الْحَدِيثِ احْتَجَّ داؤد فِي الْفَرْقِ، اگرچہ یہ والی حدیث جو ہے امام داؤد نے اس سے دلیل پکڑی ہے بین السیب والبکری، کہ باکرہ اور سیبہ کے درمیان فرق ہونے کی۔ پیچھے ہم نے اختلاف بھی پڑھا تھا کہ
امام داؤد ظاہری نے فرق بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی باقرہ سے اجازت نہیں لی جائے گی، اس کے لیے ولایت کا ہونا شرط نہیں ہے، اور جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ سیبہ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سیبہ کے نکاح کے لیے ولایت کا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ باقرہ کے لیے شرط ہے۔ تو اگرچہ انہوں نے اس سے یہ دلیل پکڑی ہے اور اس کو اس معنی میں لیا ہے فَهَذَا مَشْهُورٌ مَحْتَجَّ بِهِ الْفَرِيقَانِ مِنَ السِّمَاءِ، اور بہرحال یہ وہ ساری دلیلیں ہیں جو فریقین نے پکڑی ہیں اور وہ سماعی دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فریقین کی یہ دلیلیں جو ہیں مشہور، یہ سماعی دلیلیں ہیں اور یہی دلیلیں ہیں۔ ہم نے دونوں فقہا کی دلیلیں دیکھ لی ہیں، وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ ولایت شرط ہے ان کے دلیل بھی ہم نے دیکھ لی کہ فنکاح ہوا باطل 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 والی جو روایت ہے، اور جو کہتے ہیں شرط نہیں ہے ان کے ہم نے ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ دیکھ لی ہے۔ آگے دیکھیں فَأَمَّا قَوْلَهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، کہ جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کو نہ روکو۔ فَلَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِن نَهْيِ قَرَابَةِ الْمَرْأَةِ وَعَصْبَتِهَا، کہ جو عورت کے رشتہ دار ہیں، عورت کے خاندان والے ہیں، ان کی جو نہیں ہے، ان کا جو منع کرنا ہے، اس والی آیت مبارکہ میں اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں ہے۔ من ان یمنعوها نکاح، کہ وہ نکاح سے اس کو منع کر دیں، نکاح سے باز کر دیں، اس سے زیادہ معنی نہیں ہے۔ یعنی اس سے زیادہ کوئی حکم اس میں موجود ہی نہیں ہے کہ جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، قرابت داروں کو اسے نکاح سے باز رکھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی نکاح سے باز رکھنا منع کیا گیا ہے، اس سے زیادہ کوئی معنی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ وَلَيْسَ نَهْيُهُمْ عَنِ الْعَزْلِ مِمَّا يُفْهَمُ مِنْهُ اشْتِرَاطُ إِذْنِهِمْ، اور یہاں عزل کی ممانعت سے حقیقت یا مجاز کے کسی مفہوم میں بھی صحت نکاح کے لیے عورت کی اجازت مشروط قرار نہیں پائی، یعنی عورت کی جو اجازت ہے، عورت کی جو شرط ہے وہ مشروط قرار نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خاندان والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو اس آیت مبارکہ میں صرف یہ تو حکم ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ نکاح سے باز رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ حکم نہیں کہ وہ اس کو منع ہی کر دیں، بالکل روک ہی دیں، ایسا نہیں ہے۔ لا حقیقتاً ولا مجازاً، نہ تو حقیقتاً اور نہ مجازی طور پر۔ یعنی اس آیت سے یہ جو معنی مفہوم ہوتا ہے کہ صرف وہ منع تو کر سکتے ہیں، حق ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ روک ہی دیں اس کو، تو یہ معنی جو مفہوم ہوتا ہے یہ نہ تو حقیقتاً ہو سکتا ہے نہ مجازاً ہو سکتا ہے۔ اعنی بوجہ من وجوہ ادلۃ الخطاب الظاہرہ او النص، دلیل خطاب یا دلیل نص کی کوئی شکل بھی یہاں منطبق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نہ تو دلیل خطاب کی ہوتی ہے اور نہ دلیل نص کی ہوتی ہے۔ بل قد یمکن ان یفہم منہ ضد، ہاں بلکہ اس سے اس کا مفہوم مخالف تو مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی ضد تو مراد لی جا سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ لَيْسَ لَهُمْ سَبِيلٌ، وہ یہ ہے کہ جو اولیاء ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، عَلَى مَن يَلُونَهُمْ، جو ان کے زیر طوالت ہیں، جو ان کی اولاد ہیں۔ یعنی یہ تو مفہوم نکالا جا سکتا ہے اس والی آیت مبارکہ سے کہ جی اولیاء کا اپنی اولاد پر کوئی حق نہیں ہے، اور وہ ان کے زیر طوالت تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان پر ان کی ولایت چلے گی نہیں، یہ مفہوم تو نکل سکتا ہے، لیکن یہ نہیں نکل سکتا کہ جی ان کی ولایت اتنی سخت ہے کہ وہ ان کو نکاح سے بھی روک دیں، اتنی سخت ولایت نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کے ہماری سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دو چیزوں کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے۔ پہلی چیز ہے ان فقہا کی دلیل ہم نے دیکھی جو کہتے ہیں کہ ولایت شرط ہے، تو وہ حدیث مبارکہ جو ہم نے دیکھی تھی فنکاح ہوا باطل باطل باطل، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جی ولایت شرط ہے، کہ اللہ کے رسول نے نکاح کو باطل قرار دیا ہے۔ ایسے ہی ان فقہا کے دلائل بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ولایت شرط نہیں ہے، ان کی ایک دلیل ہم نے سنت سے دیکھی ہے، اور ایک دلیل ہم نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے دیکھی ہے، اور ایک عمومی دلیل ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں نکاح کی نسبت کی گئی ہے تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، عورت کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ تو یہ دونوں قسم کے فقہا اور فریقین کے دلائل ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو وہی ایک سوال ہمارا جو چلتا ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک عام سوال، ولایت نکاح کے لیے شرط ہے یا شرط نہیں ہے، فقہا کا اختلاف مع دلائل بیان کریں۔ تو اب ہم نے پچھلے سبق میں فقہا کا اختلاف دیکھا تھا اور کچھ دلیل بھی پڑھی تھی ایک
تو آج کے سبق میں ہمارے یہ دلائل جو ہیں فریقین کے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو یہ یہاں تک یہ سوال آج ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 167 میں انشاءاللہ ہم کتاب النکاح کا باب الثانی جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں نصیب فرمائے۔